چاہیے۔ بعض اوقات تکرار کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر بار ہر خطیب ایک ہی بات کو دہراتا ہے، لیکن جب بیماری ایک ہو تو دوا بھی بار بار وہی دینی ہوتی ہے اور وہی بات کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پر نوجوانوں سے کہ اپنی زندگی پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ آپ جس کو دین سمجھ رہے ہیں وہ دین ہے یا نہیں ہے۔ آپ جس کو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، کیا آپ کو اس سے ثواب مل رہا ہے یا آپ کے اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہ لکھے جا رہے ہیں؟ یہ توجہ طلب بات ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں اگر بندوں سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی بے ادبی ہو جائے، تو میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بے ادبی کریں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ زیادہ ادب کا تقاضا کرتی ہے، چاہے وہ مدینہ المنورہ ہو یا پھر حضور کے نام پر منعقد ہونے والی کوئی محفل ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس کے محبوب کے شہر میں کوئی بے ادبی کرے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنی آوازوں کو حضور کی آواز پر نہ بڑھاؤ، اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ تمہارے اعمال ایک ہوتا ہے، قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں فرمایا گیا کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں۔ ایک ہوتا ہے اعمال کو ضبط کر لینا، ایک ہوتا ہے ضبط کر لینا۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کسی کے اعمال ضبط کیے جاتے ہیں تو ایسا امکان ہوتا ہے کہ اسے واپس وہ دے دیے جائیں، لیکن جب اعمال ضبط کر دیے جائیں تو بربادی کا معنی ہے، ڈسٹرائے کرنے کے معنی میں ہے، یعنی کہ پھر وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے۔ اس لیے حضور کی محفل کے آداب کو پہچانیے اور غور کیجئے کہ آپ جو محفل منعقد کر رہے ہیں اس کا طریقہ، اس کی طرز، اس کا جو آپ نے سسٹم بنایا ہے وہ حضور کی محفل کے شایان شان ہے یا نہیں ہے۔ میری بات اگر بری لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن اگر ہم بھی آپ کو صحیح بات نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ تو اس لیے اس بات کا خیال کیجیے اور غور کیجیے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ آپ محفل میں آئیں، نعت پاک پڑھی جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگوں کا شور مداح رسول کی آواز پر غلبہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ تعریف حضور کی بیان کر رہے ہیں یا خطیب بات حضور کی کر رہا ہے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی بات کر کے یہ شور پیدا کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پڑھنے والے کو، سنانے والے کو یہ پریشانی پیدا ہو رہی ہے۔ اور اس کا ظاہر ہے کہ جب آپ انتشار کا ماحول پیدا کریں گے جلسوں کے اندر، اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف جلسے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ کوئی باجا بجا رہے ہیں، کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے۔ یہ تو جلسوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو حضور کے محفل کی شان نہیں ہے، بلکہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل جہاں کہیں بھی منعقد کی جائے، جہاں کہیں بھی حضور کا ذکر کیا جائے، جہاں کہیں بھی ان کی محفل سجائی جائے، آسمان کے فرشتے بھی معطب ہو کر اپنے پروں کو سمیٹ کر اس محفل کے اندر اترتے ہیں۔ یہاں تک کہ چرند و پرند بھی، آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ ہو،
اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ میں ہر اعتبار سے دلیل پیش کر کے اپنی بات پر یقین آپ کا جماؤں، لیکن میں آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ پیڑ پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی جب حضور کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ حضور کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں۔ زمین پر پڑے ہوئے کنکر اور پتھر بھی میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہوتے ہیں۔ حضور کی محفل کی وہ شان ہے، اگر ہم محفل منعقد کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ سنیوں کا نعرہ یہی ہے کہ ہماری محفل میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ بولیے ایمان ہے یا نہیں؟ ہے آپ کا عقیدہ یا نہیں ہے؟ عقیدہ کہ حضور تشریف لاتے ہیں؟ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں اور وہ یوں ہی جلسے میں آ گئے، یوں ہی محفل میں آ گئے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وضو بھی نہیں کیا ہوگا؟ اور خیر میں بات زیادہ تفصیل سے نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ اس محفل کی اہمیت کو سمجھیے، دین کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ اگر دین کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ ساری دنیا تمہارے دین کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے، جان رہی ہے، ساری دنیا تمہارے دین کی قدر و قیمت کو پہچان رہی ہے، لیکن تم اپنے دین کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے۔ غور تو کرو، اندازہ لگاؤ، سوچو۔ ساری دنیا میں مائک بجتا ہے، ڈی جے بجتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز چناؤ کے اندر دن بھر، رات بھر ساؤنڈ سسٹم بجتے رہتے ہیں، ہارن چلتا رہتا ہے۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو ایک مہینہ اس کے ہاں ہارن اور جو ہے وہ ساؤنڈ بجتا رہتا ہے۔ شادیوں کے اندر اس لگن کا سیزن گزرا ہے، کون سی ایسی رات ہے جس کے اندر جو ہے وہ لوگ آرام سے سکون کے ساتھ سوئے ہوں؟ ہر رات کہیں نہ کہیں ڈی جے بج رہا ہے، ایسی دھمک کہ ہارٹ کا پیشنٹ اٹھ کر بیٹھ جائے، لیکن کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پولیٹیکل لیڈرز کے بھاشنوں سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بڑی ریلیاں منعقد کی جائیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ساری سڑکوں کو گھیر کر بڑے دھرنا پردرشن کیے جائیں، کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے۔ چہرے پر ہیلمٹ سے کوئی نقاب ڈالے، کوئی ماسک لگا کے منہ چھپائے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ گرمی کے اندر کوئی گمچھے سے منہ چھپائے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اپنے منہ پر لوگ ٹیٹو بنوائیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن تم اپنے دین کی قیمت اور اہمیت کو نہ سمجھ سکے، لیکن کفر تمہارے دین کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے۔ رات بھر چلانے والوں سے انہیں پریشانی نہیں، لیکن دن میں 5 مرتبہ اگر مسجد کے مینارے سے اذان کی آواز بلند ہو تو کفر کے ایوان میں زلزلہ طاری ہے کہ اس آواز کو بند کیا جائے۔ کون سی آواز، کون سی اذان جو دن میں 5 مرتبہ تمہارے محلوں میں گونجتی ہے لیکن تمہیں اس کے جواب دینے کی بھی فرصت نہیں؟ کون سی اذان جس اذان میں تمہارے رب کی کبریائی کا بیان ہے؟ کون سی اذان جس اذان میں تمہارے رسول کی رسالت کا بیان ہے؟ کون سی اذان؟ وہ اذان کہ دنیا کا پہلا انسان جس نے زمین سے اٹھ کر چاند پر قدم رکھا، دنیا اسے نیل آرمسٹرانگ کے نام سے جانتی ہے۔ بہت توجہ سے میری بات سننا، مجھے تمہیں اپنی خطابت کا جو ہے وہ فن دکھانے کا شوق نہیں ہے، میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں، اور اگر تمہیں بات سمجھ میں آئے تو اسے قبول کرنا۔ سنو توجہ سے، دنیا کا پہلا انسان جس نے زمین سے اٹھ کر چاند پر قدم رکھا، دنیا اسے نیل آرمسٹرانگ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہ ہو، گوگل پہ سرچ کرو نیل آرمسٹرانگ کا ایمان، تمہیں اس کی تفصیل مل جائے گی۔ نیل آرمسٹرانگ کا ویکیپیڈیا دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر اس پر بھی تمہیں اعتبار نہ ہو تو پھر جو ہے وہ دنیا کے رسالے پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا اس کے ایمان کا معاملہ کیا ہے۔ جب وہ چاند سے لوٹ کر کے آیا تو مصر کی سرزمین پر اس کا ایک دوست رہتا تھا، مصر کی سرزمین پر اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا۔ جب مصر کی سرزمین پر پہنچا تو دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ مسجد کے مینارے سے آذان کی آواز بلند ہوئی، مسجد کے مینارے سے آذان کی صدا بلند ہوئی۔ وہ چاند کا مسافر جس نے چاند پر دنیا سے اٹھ کے پہلی مرتبہ قدم رکھا، اس نے جب آذان کی آواز سنی تو ٹھہر گیا، رک گیا، اور رک کر کے اپنے دوست سے
پوچھا اے میرے دوست بتا یہ کون سی آواز ہے, بتا یہ کون سی صدا ہے, بتا یہ کیسی آواز ہے. اس کے دوست نے کہا میرے بھائی تو نے چاند کا سفر کیا ہے, میرے گھر کے اندر آ جا, تیری آمد میرے لیے قابل فخر ہے, میرے گھر کے اندر آ جا, میں تجھے بتاتا ہوں یہ آواز کیسی ہے. اس نے کہا نہیں پہلے یہ بتا کہ یہ آواز کیسی ہے. اس کے دوست نے کہا میرے بھائی یہ آواز آذان کی آواز ہے. 5 مرتبہ مسلمانوں کو ان کے رب کے آگے جھکنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ انہی کے رب کی کبریائی کا بیان ہے اس آذان کے اندر. جس رسول کی رسالت کی تصدیق مسلمان اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں, رسول کی رسالت کا بیان ہے اس آذان کے اندر. نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ اگر یہ مسلمانوں کے خدا کی کبریائی کا بیان ہے تو مجھے مسجد تک لے چلو, میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. اس زمین پر مسجد کے امام کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ میں نے چاند کا سفر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کرایا جائے, میں چاہتا ہوں مجھے مسلمان بنایا جائے. اس کے دوست نے کہا میرے بھائی تو نے چاند کا سفر کیا ہے اور تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, تو نے چاند پر قدم رکھا ہے اور تو اسلام کی طرف گردیدہ ہو گیا ہے, کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا سنو, دنیا میں جو جتنا اونچا جائے گا اسلام کے اتنا قریب ہو جائے گا, جو جتنی بلندی پر پہنچے گا اسلام کا اتنا رفیق ہو جائے گا, اسلام سے اتنا قریب ہو جائے گا. یہ درس اس نے اپنی زندگی میں دیا. کہا سنو, کہتا ہے جب میں نے چاند پر قدم رکھا تو چاند پر مکمل خاموشی تھی, کوئی آواز نہیں تھی, مکمل سکوت تھا, کوئی ساؤنڈ نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ وائس نہیں, جو ہے وہ وہاں پر انقلاب نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ آواز نہیں تھی. وہ کہتا ہے میں حیران تھا کہ چاند کے اوپر کتنا